الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری مخلوقات پر افضل بنایا، بہتر بنایا ہے، اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کے لیے قائم کیا ہے۔ یہ آسمان اللہ ہمارے لیے بنایا اور یہ زمینیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بنایا، اور آسمان کو چاند، ستارے، سیارے اور سورج جیسی نعمتوں کے ساتھ مزین فرمایا، اور دنیا کی زمین پر پہاڑ، سمندر، درخت، نباتات، جمادات، انواع و اقسام کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر انسانوں کے لیے مزین فرمایا۔ ہر ایک مخلوق، چاہے آسمان ہو یا آسمان کے اوپر رہنے والے فرشتے ہوں، چاہے وہ زمین ہوں یا زمین پر بسنے والے جاندار، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسخر کردہ اشیاء میں سے ہیں۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ مسخر مطلب ہمارے تابع کیا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند جو روزانہ اترتے، طلوع ہوتے ہیں اور چڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آتے ہیں۔ سورج بھی طلوع ہوتا ہے تو ہم انسانوں کے لیے، اور غروب ہوتا ہے تو بھی ہم انسانوں کے لیے۔ چاند کی روشنی جو منزلیں طے کرتی ہے، یہ بھی ہم انسانوں کے لیے۔ یہ تمام چیزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کے مقصد کو بیان کیا، وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ توحید ربوبیت کے معاملے میں مجھ کہنا ہے۔ ابھی تمام میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے عوض الفاظ کہے ہیں، اس میں کچھ گہرائیاں ہیں تو بیچ بیچ میں آپ کو سمجھنے کے لیے شاید کام آ جائے۔ توحید انسانوں کا اہم مقصد، انسانوں کے جینے کے لیے جیسے کھانا پانی ضروری ہے، انسانوں کی ایمان کی غذا توحید۔ توحید کے بغیر اگر کوئی انسان جیتا ہے تو جانور بھی جیتے ہیں، ان کے لیے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، لیکن انسانوں کو پوچھ تاچھ ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو۔ یہ دونوں خلقت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے لیے ان تین اوصاف کا جاننا ضروری ہے، جو ہر مسلمان، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جاننا چاہیے۔ توحید کے تین اقسام ہیں، سب جانتے ہیں۔ توحید ربوبیت،
اور دوسرا ہے توحید الوہیت، اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ توحید اسماء و صفات مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے اسماء و صفات ہیں جس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی دھڑکنوں پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، یعنی اس کی بصارت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں ویسا نہیں، ہماری ایک حد ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک ہماری نگاہ کی روشنی ہے بس ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت اتنی اونچی ہے کہ کہتے ہیں کہنے والے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اتنی باریکی توحید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسماء و صفات کے اعتبار سے رکھا ہے، اور اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اور الوہیت کے بارے میں آپ سنتے ہیں اور بار بار کہی بھی جاتی ہیں، الوہیت کے بغیر ہمارے لیے کوئی درجہ نہیں اسلام میں، سمجھو کہ دنیا میں۔ میں اس کو ایسے کہوں گا توحید کی اہمیت کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، الوہیت کے اعتبار سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ پر اگر موت آ جائے تو جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ دونوں چیزیں، الوہیت کا پورا مفہوم اس کے اندر رکھ لیجئے آپ، یعنی الہ ماننا اللہ تعالیٰ کو، یعنی اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، اور موت بھی اسی حالت میں آنے سے انسان کیا ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو اس کے بارے میں کی۔ اب مسئلہ ہے ربوبیت کا۔ ربوبیت کے بارے میں بھی کیا ہے اسلام کے اندر، ایک مسلمان ہونے کے ناطے دن اور رات میں رب کو رب مانتے ہوئے جانا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا و رسولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر صبح 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا، یعنی رب ہونے پر راضی رہنا، رب ہونے پر راضی رہنا، یہی تو ربوبیت ہے، اور شام میں 3 مرتبہ کم از کم آپ ایمان کا اقرار اس طرح کریں کہ رضیت باللہ ربا، ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں اور تیری ربوبیت کو ہم مانتے ہیں۔ اب ربوبیت کیا چیز ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کچھ دلائل کے ساتھ کروں گا۔ توحید ربوبیت میں توحید 3 مجموعے کا نام ہے۔ توحید ربوبیت 3 مجموعے کا نام ہے، 3 ایسی باتوں کا نام ہے جس پر ہمارا پورا ایمان اور یقین ہونا۔ ایک ہے ہمارا رب خالق ہے، ہمارا رب مالک ہے، اور ہمارا رب مدبر ہے یا دوسرے معنی میں رازق ہے۔ یہ 3 مجموعے کا نام ربوبیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ خالق ہے اور وہ خالق ہی رہے گا، کبھی مخلوق نہیں بن سکتا، یہ اس کو ذہن میں رکھ کر چلو۔ اللہ مالک ہے، مالک ہی رہے گا، اور اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق وہی دیتا ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ وہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور مدبر ہے، مدبر مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیریں کرتا ہے ہمارے معاملے۔ یہ 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے۔ اب اس کے بارے میں
ہم پہلے خالق کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا نا خالق ہے اللہ تعالیٰ، مالک ہے اللہ تعالیٰ، رازق ہے اللہ تعالیٰ. یہ ربوبیت ہے، ربوبیت. خالق کے بارے میں ایک مثال ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق ہے اور ہر چیز کی وہ خلقت کیا ہوا ہے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان بھی ہے. ایسا نہیں کہ بنا دیا چھوڑ دیا، ایسا نہیں. ربوبیت میں کمی نہیں ہے. اللہ یہ نظام جو قائم کیا ہے، جو خلقت ہمیں بنایا ہے، انسان کو بنانے کے بعد اللہ نہیں چھوڑا ایسا ہی. اس کی روزی روٹی کا انتظام اللہ کے ذمے ہے، اس کی موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں جیسے اس کا خالق ہے، دوبارہ مرنے کے بعد بھی اللہ خالق ہے. اس پر ہمارا یقین ہونا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی کہا قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. ایک اور جگہ پر اللہ نے کہا کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. یعنی اس کی غلبت پوری دنیا پر ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اب میں اس کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا. اس کے لیے کیا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے بھی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری انسانیت کو اللہ بنایا ہے، ساری خلقت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. مطلب اس کے اندر انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، جاندار بھی آ گئے، بے جان بھی آ گئے، یہ آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ بنایا. لیکن اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ سوال بھی اکثر ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ آپس میں یہ سوال کرتے ہیں اللہ سب کچھ بنایا، اللہ خالق ہے اور اس کی کئی مخلوقات ہیں دنیا میں، کہا جاتا ہے 18,000 مخلوقات ہیں. لیکن بعد میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا سمجھو کہ جب یہ سوال آ جاتا ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، کمی ربوبیت میں کمی آ گئی. فیقل اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً کہو آمنت باللہ ورسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی کوئی چیز آپ کے خیال میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیونکہ آپ کفر کے دلدل میں پھنس گئے ہیں. تو یہ ضرورت ہے ربوبیت کے لیے. ایک اور حدیث جو میں آپ کے سامنے کہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک احساس کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو بار بار ہم سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. کریکٹ ہے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی وہ ہمارا خالق ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. یہ بھی ربوبیت کا ایک حصہ ہے، جبھی تو آگے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. اور آگے دیکھو ایک اور چیز، بہت سارے لوگوں کے بارے میں جیسا میں نے کہا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو فوراً آپ پر یعنی شیطان کا غلبہ آ گیا، یا تو سمجھو کہ آپ کی جہالت ہے یا علم کی کمی ہے، یا تو سمجھو کہ آپ کو ایسا ایمان نہیں ہے. تو فوراً آپ کو ایمان کی یعنی طرف آ جانا چاہیے، فوراً اقرار بھی کرنا چاہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ اس طرح بھی ہیں انت الاول فلیس قبلک شیء، یعنی انت الاول، اے اللہ تو اول ہے اور تجھ سے پہلے جو بھی چیزیں ہیں اس سے پہلے تو ہے، اور تو آخر ہے، یعنی اس کے بعد جیسا کہتے ہیں اس کے بعد اینڈنگ ہے، نہیں، اینڈنگ کے بعد بھی تو ہے.
یعنی ختم ہونے کے بعد بھی تو ہے۔ اور اسی طرح باطن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن کے معاملے میں جیسا کہتے ہیں ظاہر ہے باطن ہے، جیسا کہتے ہیں ایک ظاہر میں اس کی اونچائی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور باطن کے اندر اس کی گہرائی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انت الآخر یا انت الاول، اللہ تعالیٰ تو آخر ہے اور تو اول بھی ہے، تو آخر بھی ہے تو اول بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے اس کے بعد کی بات ہی نہیں ہے، یعنی اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی معاملہ آیا، لم یلد ولم یولد۔ کوئی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ حسب نسب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ آپ جس ایمان کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، جس رب کی طرف آپ بلا رہے ہیں، جس خدا کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ تمہارے رب کی کیا نسب ہے، یعنی سلسلے نسب کیسے پیدا کیا گیا، اس کے ماں باپ کون ہیں اور اس کے رشتہ دار کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ ربوبیت کو واضح کرنے کے لیے صاف طور پر کہا کہ کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے بھائی، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، جیسا تم سوچ رہے ہو وہ ربوبیت کے معاملے میں بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، اس سے پاک ہے، بری ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ تو یہ تمام چیزوں میں خالق کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھی اماں کھانا پکاتی ہے، وہ بھی خالق ہوئی نا، پکا کر کچھ بنا کر دے رہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے یہ سوچو کہ وہ چیز جو بنانے کے لیے دیا ہے وہ رب ہی تو دیا ہے، یہی تو اول ہے، ہماری شروعات نہیں، ہماری شروعات سے پہلے اللہ کی شروعات ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں وسیلے کے معاملے میں تم اللہ کے علاوہ بھی دوسروں سے مانگتے ہو، ماں سے مانگتے ہو، اور کسی کے پاس جا کر بیمار پرسی کے وقت کیا کہتے ہیں، بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس دکھاتے ہو، کچھ مدد طلب کر رہے ہو، پھر یہ معاملے میں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے، اللہ پیدا کرنے کے بعد ہی تو آپ کر رہے ہیں کام، اس سے پہلے تو نہیں کر سکتے آپ، اگر نہیں پیدا ہوتے تو کر سکتے آپ۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہے، رب ہوں میں تمہیں پیدا کیا ہوں، اور جو بھی تم بنا رہے ہو میں طاقت دیا ہوں تو بنا رہے ہو، میں عقل دیا ہوں تو کام کر رہے ہو، میں چلنے کی طاقت دیا ہوں تو چل رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ پیر نہ دیتا تو، اگر ہاتھ نہ دیتا تو، اگر اندھا بنا دیتا تو اللہ تعالیٰ، تو یہ چیز کیا ہے؟ خلقت کے اندر اللہ تعالیٰ کھڑا ہے، یعنی اللہ خالق ہونے کے اندر کھڑا ہے، اور خالق کا بھی کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی، بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ کے بولتے نا پھر تو اللہ جیسا بھی، ارے اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ اس کی ربوبیت کے معاملے میں یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کو ایسے خالق مانے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ جانے، یہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ہے اللہ مالک ہے، خالق کے بعد کیا ہے؟ مالک ہے، یعنی ربوبیت ہی میں ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ مالک کیسا؟ مالک یوم الدین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ قیامت کا دن کا مالک، پھر دنیا کا مالک نہیں ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہنوں میں۔ تو یہاں ایک چیز مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک اس لیے ہے کہ آج تو لوگ مر جاتے ہیں پھر پیدا ہوتے ہیں، خلقت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن وہاں پوری خلقت کھڑی رہے گی، پوری خلقت، جب سے زمین اور آسمان بنائے گئے ہیں اس دن سے جتنے انسان قیامت کی صبح تک پیدا کیے جائیں گے، سب وہاں کھڑے رہیں گے۔
اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا کہے گا؟ یقول انل ملک، میں آج کا مالک ہوں، میں مالک ہوں، آج کا نہیں، میں مالک ہوں۔ کون ہوں میں مالک ہوں۔ اور اللہ کہنا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں بھئی وہ جو اپنے آپ کو متکبر یعنی بڑا کہتے تھے دنیا میں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی مالک ہے بھئی۔ کیسے مالک ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جو هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام، ہے نا؟ جو پڑھتے ہیں بار بار ہم، اس کے اندر کیا واضح ہے؟ اس کے اندر پوری چیزیں ہیں۔ آپ ایک تو اللہ کو اللہ ماننا، دوسرا الہ ماننا، اور الہ کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ الملک ہے یہ، یعنی ربوبیت بھی ہے سبھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی یعنی ہمارا مالک ہے۔ مالک کہاں تک مالک ہے؟ میں ایک حدیث کہنا چاہوں گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم کی روایت ہے، آپ کو رکوع اور سجدے کی دعا یاد ہے نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہی تو پڑھتے ہیں۔ اور ایک دعا بھی ہے معلوم ہے، سبوح قدوس ورب الملائکہ، کریکٹ ہے؟ یہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھنا بھی چاہیے۔ اور پڑھنے کے معاملے میں اب یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اسی بات کا وضاحت کر رہا ہے کہ آپ رکوع میں سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک جاننے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اقرار کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ اب مالک کے معاملے میں ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ احادیث مختلف ہیں، بہت زیادہ بھی ہیں، لیکن اتنا سمجھو کہ قرآن کی آیت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی مدلل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ مالک ہونے کے ناطے ہم وہ جو ہمیشہ پڑھتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کیا ہے اس میں؟ تو ہمارا مالک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہمارا مالک ہے، اور جس کو تو ملکت دے یعنی بادشاہت دے وہ تیری چاہت کے برابر ہے، اور جسے مالک ہونے سے چھین لے یعنی بادشاہ چھین لے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یعنی دنیا کے اندر جو بھی بادشاہ ہے، جو بھی مالک ہے، سمجھو کہ یہ ملکت کس کی ہے بھئی؟ یہ زمین کس کی ہے؟ بولا تو اس کا مالک کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اس کا مالک بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی اصلی مالک ہے۔ یہ جو بادشاہت دنیا کے اندر ہے یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں اللہ کو جہاں خالق ماننے اور مالک ماننے کے بارے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی دوسرے وقت میں بتاؤں گا۔ اور ایک چیز کیا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے۔ اب مدبر کے معاملے میں تولج اللیل فی النہار، کس کو بولتے ہیں مدبر؟ معلوم ہے؟ یعنی ہر چیز پر تدبیر کرنے والا، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، دن اور رات کو دن میں لانے والا اور دن کو رات میں لانے والا، مردے کو زندہ کرنے والا اور زندے کو مردہ کرنے والا۔ اب میں پوچھوں گا کہ ہمیں کوئی کام کر رہے ہیں، سمجھو کہ موبائل کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں، 4 موبائل اگر ہمارے سامنے رکھے جائے تو ہم بیک وقت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کیونکہ وہی تو مدبر ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، میں حدیث سے دیتا ہوں، یہ موٹی مثال اس لیے دیا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیز آنا بول کر، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے مدبر ہے؟ قرآن مجید کی آیت سے کل یوم ہوا فی شأن، بھئی ہر لمحے اس کی شان الگ ہے۔ ہم لباس بدلے ہیں، گندا ہونے کے بعد بدلنے کے لیے پھر کسی جگہ پر جانا پڑتا ہے، لیکن وہ رب ویسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک ایک لمحوں میں اس کے اپنی شان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس کی شان کب بدلے گی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کی شان کے برابر وہ رہتا ہے۔ ہم جیسے سوچتے ہیں عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں
یہ ہماری سوچ کے لیے بتائے گئے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس کے لیے ایک مثال کیسے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ امام پڑھنے کے بعد مقتدی بھی پڑھتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے حدیث کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھا نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ ایک آدمی پڑھ رہا، اچھا میں اکیلا تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کتنے مقتدی دنیا میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں نماز، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین جیسے ہی کہتا ہے آدمی، اللہ کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہر ایک کا جواب ہے اس میں، اور اللہ ہر ایک کے جواب میں کہتا ہے میری بھی سنتا، آپ کی بھی سنتا، امام کی بھی سنتا، مقتدی کی بھی سنتا، اور یہاں تک کہ مرد کی بھی سنتا ہے، عورت کی بھی سنتا ہے، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے دنیا کے ادھر ہو، چاہے دنیا کی ادھر ہو۔ بیک وقت مدبر ہے وہ۔ الحمدللہ رب العالمین جیسے کہتا ہے اللہ، آسمان پر ساتوں آسمانوں پر مستوی رب کیا کہتا ہے؟ حمدنی، اس نے میری تعریف کی۔ اس نے مطلب فلاں نے میری تعریف کی، فلاں نے میری تعریف کی، فلاں نے میری تعریف کی، اور ہمارے نام وہاں نوٹڈ رہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور ایک چیز، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورہ سجدہ کی آیت ہے، بار بار سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ مدبر ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے نظروں کے سامنے ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اور اس کے کہے بغیر کہیں نہ سورج جاتا ہے نہ آتا ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجازت لے کر ہی آتا ہے، اور اس کے بھی کئی منزلیں ہیں، منزلیں باقاعدہ۔ اس منزل کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کریکٹ ٹائم پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، حاضری کوئی لے رہے ہیں اس کی؟ کون لیتا ہے؟ اگر ایک لمحہ بھی اگر بدل گیا تو سمجھو کہ قیامت آ گئی، ادھر سے ادھر اگر ہو گیا۔ اسی لیے تو سورج گرہن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مصیبت آئی ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہمارے اوپر مصیبت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر بھی مصیبت۔ کب مصیبت؟ اگر وہ ایسے ہی سورج گرہن اپنے قطار میں رہا، اسی حالت میں رہا، اور اس کی روشنی چھینی جانا ہی قیامت کی علامت ہے۔ اگر ویسے ہی برقرار رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو واپس لوٹا دے تو مشکل ہے مسئلہ۔ تو چاند اور سورج کا نظام اللہ تعالیٰ جو قائم کیا ہے، اس کی پوری نگرانی اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مدبر ہے، مدبر مطلب مصور ہے۔ اللہ ماؤں کے پیٹ پہ صورتوں کو بناتا ہے۔ بیک وقت کتنے بچے جنتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہر ماں کے پیٹ میں کون صورت بناتا ہے؟ اور ایک چیز بتاؤں، آپ بولیے، آپ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ماں کے پیٹ میں 120 دن کے بعد فرشتہ اس کی پیشانی پر اس کی تقدیر میں 4 چیزیں لکھتا ہے۔ کہاں سے لکھتا ہو؟ کیسے لکھتا ہے؟ سوچیں، کبھی سوچیں کیسے لکھتا ہوگا؟ پہلی چیز کیا لکھتا ہے؟ مرد ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ بتاؤ، لکھتا کیا ہے؟ یہ لڑکا پیدا ہو گیا تو لڑکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا مدبر ہے، یعنی مصور بھی ہے۔ وہی تو بنایا نا، وہی تو بنا سکتا ہے۔ اس لیے پورے ڈاکٹروں سے چیلنج ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بچہ بننے کے بعد، پورا حمل میں بڑا ہونے کے بعد یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ بتانے میں کریٹ نہیں ہے، وہ تو فرشتہ بتا کر چلا گیا ہے، اس کے بعد تم بتا رہے ہو۔ لیکن اصل میں یہ ہے، اگر تم رب کی ربوبیت پر کچھ چیلنج کرنا چاہتے ہو تو تمام دنیا کے ڈاکٹرز مل کر بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ لڑکی لکھا ہے تو لڑکا بنا کر دیکھو، بنائیں گے؟ وہی تو ہے گریڈ۔
बहुत सारे लोग ताज्जुब करते हैं, डॉक्टर बहुत कुछ सीख लिया भाई, लड़कियां हुई अगत बोल रहे हैं, लड़का हो रहा अगत बोल रहे हैं। अरे लड़का लड़की तो अल्लाह ताला बना, अभी उन्होंने कहाँ बनाए हैं? ठीक है, अगर उतनी ताकत उतनी इस्तिताअत उनके पास है तो क्या करो, अगर लड़का है तो लड़की बनाओ, लड़की है तो लड़का बनाओ, तमन्नाओं के बराबर लेकर जाओ, नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला मुदब्बिर है, यानी उनके माओं के पेट में उनकी तकदीर लिखता है। एक हदीस मैं सुनाऊंगा, आप ताज्जुब करना, करेंगे भी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आखिरी मैं बात बता रहा हूँ। आखिरी हालात हैं उनके, बीमार थे वो, मुस्तदरक अल सहीहैन की रिवायत, बीमार थे। मर्ज की हालत में उनके ऊपर गशी आ गई, गशी यानी बेहोशी, इतना बेहोश हो गए कि एक घंटों वो बेहोश में रहे। सहाबा उनकी इयादत को आते रहे बीमार पुरसी के लिए, बड़े बड़े सहाबा आकर देखने लगे, गशी से बाहर नहीं आ रहे, बेहोश से बाहर नहीं आ रहे। तो मजबूरन सहाबा ने डिक्लेयर कर दिया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का इंतकाल हो गया है। और उसके बाद क्या है, कपड़ा लाए और उनके जिस्म पर उड़ा दिए कि अब इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल हुआ, खबर पहुंची, उनकी बीवियां थी उस वक्त, बैक वक्त 4 बीवियां उनके इंतकाल के वक्त। तो एक बीवी थी, जहां उनकी बारी थी वहां बीमार थे, तो कहा जाता उम्मे कुलसुम बिनते उक़बा। मालूम हुआ, ऐसे ही डिक्लेयर किया गया कि आपके शोहर का इंतकाल हो गया, यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ का इंतकाल हो गया। तो फौरन क्या करते हैं, हमारे जैसा वो क्या करोगे, क्या बचा कोगे, ये भी तौहीद में खलल ही है ना, रुबूबियत के अंदर खलल ही है। तो क्या क्या गा कर बोलते हैं हम लोग। अब ये क्या है, सीधे खड़ी हो जाती हैं, पर्दा डाल लेती हैं और कहाँ जाती हैं, मस्जिद की तरफ। घर में भी नमाज पढ़ सकती थी, मस्जिद की तरफ जाकर मस्जिद के अंदर खड़े होकर नमाज से सब्र किया उन्होंने अपने शौहर के इंतकाल को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों को तो वही बात कह रहा है, और नमाज और सब्र के जरिए आप अल्लाह ताला से मदद तलब कर सकते हैं। तो फौरन कहाँ मदद तलब करने के लिए गई, अब बहुत बड़ा बोझ पड़ गया, क्योंकि बेवा हो गई ना अभी, अब अल्लाह के सहारे के अलावा कोई नहीं, बजाय गाने के अल्लाह ताला के सामने खड़े हो गई। ये तौहीद है। कहा कि अल्लाह अब मेरे शौहर का इंतकाल तो हो गया है, जिसे मुझे तूने सहारा बना कर रखा था अब तक, अब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अब सब्र कर रही हूँ, अब तेरे अलावा कोई मेरा मददगार नहीं है। जिसको वसीला बनाया था अब दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन पता ये चला कि थोड़ी देर यानी घंटों के बाद वो गशी से बाहर आ गए अब्दुर्रहमान बिन औफ। पर्दा काटते काटते, कपड़ा काटते काटते उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा ताज्जुब से देख रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो ये पूछने के वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि आप भी तकबीर कहो, तकबीर कहो। तो पूरे सहाबा तकबीर कहने लगे। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये असर है मेरे जो ये पूरे वाक़ये को। तो कहते हैं मुझे 2 फरिश्ते आकर जो बहुत ही सख्त थे, मेरे दोनों रट्ठों को पकड़ा और अल्लाह के सामने खड़े मैंने लेकर के कहा कि अब्दुर्रहमान तुम्हारा फैसला कराना है अल्लाह के पास, तुम्हारा फैसला कराने के लिए हम ले जा रहे हैं। तो ले जाने के लिए जब अल्लाह के दरबार में ले जाया जा रहा था, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह मुदब्बिर है, जानता भी है भाई को किसको लाया जा रहा है, फिर भी शान है अब्दुर्रहमान बिन औफ की। अल्लाह पूछ रहा है किसको लाए हैं, कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को। अच्छा क्यों लाए हैं, अल्लाह इसका फैसला कराना है। कहा कि इसका फैसला तो उसकी माँ के पेट में मैंने कर दिया है। क्या फैसला किया अल्लाह ताला मालूम है, अल्लाह के नबी के सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में आता है, कहा अल्लाह ताला ने कि इसकी माँ के पेट में मैंने इसे नेकोकार लिख दिया है, ये सआदतमंद है। और दूसरा है कि वो दुनिया में जब तक रहेगा जो भी करेगा अल्लाह उसे माफ कर चुका है, अब यहाँ फैसले के लिए जरूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला है, ये मुदब्बिर है, मुसव्विर है। अब क्या कहेंगे आप, तो हमारे आप बोलेंगे अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में अल्लाह ताला ये काम किया है,
بھئی ہمارے بارے میں بھی ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی یہ نیکوکار ہے یا بدبخت ہے، یہ کہ سمجھو کہ اچھا ہے یا برا ہے، یا اچھا ہو کر مرے گا یا برا ہو کر مرے گا، یہ لکھ دیا گیا ہے ہمارے پاس. بس ان کا فیصلہ یعنی ظاہر ہو گیا تھا، ہمارا فیصلہ ابھی باقی ہے قیامت کے دن کے لیے. سمجھ میں؟ تو اسی لیے کیا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا. یہی تو ربوبیت ہے. ماں کے پیٹ میں کیا کیا بنایا جا رہا ہے، کیسے کیسے بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے وہاں کیا کیا تدبیریں کی جا رہی ہیں، اس پر بھی ایمان رکھنا کیا ہے، یہی تو ربوبیت ہے. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے شاید الفاظ ہیں مسلم کے، کہ انسان پوری زندگی نیکی کی زندگی گزارتا ہے، نیکوکار بنتے بنتے کہہ رہا ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، ربوبیت پر ایمان سب، لیکن آخر میں کیا اس کی موت کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کو انکار کرتے ہوئے. اب اللہ کے نبی اس کی بھی ایک مثال دیے، اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بارش کی جگہ باقی رہ گئی تھی، بس وہ منزل طے کر لیتا تو جنت میں چلا جاتا. لیکن تھوڑی بھی اگر اس کی ایمان میں کھٹک پیدا ہو گئی اور بجائے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مرنے کے انکار کر کے جب مر جاتا ہے تو وہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جاتا. یہی ہے ہماری ربوبیت کے مسائل میں، یہ واضح ہے، یہ ضرورت بھی ہے ہمارے لیے کہ رب کو ہم کیسے رب مانیں. جیسا کہ ہماری پوری دعائیں ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، کیا ہے ربنا، یہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. کتنی دعائیں ہیں جو ربوبیت کی دلائل پر کھڑا کی گئی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی، جب کوئی بندہ اللہ کو رب کر کے رب کہہ کر پکارتا ہے دعا کے اندر، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. یہ ربوبیت کی فضیلت میں ہے. اے میرے رب کہہ کر اگر اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں. تو ربوبیت کے مسائل میں کیا کیا آپ کو جاننا ضروری ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، کبھی مخلوق نہیں بن سکتا. اللہ خالق ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں بن سکتا. اللہ مالک ہے اور مالک ہی رہے گا، چاہے دنیا کے اندر ہو یا آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مدبر بھی ہے. اب میں ایک اور مثال دیتے ہوئے اپنی بات ختم کریں گے. ہم اللہ رازق ہے، مدبر کو ہٹا دیتے ہیں ہم تو رازق ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، مطلب وہی ماں کی پیٹ کی بات ہم لے لیتے ہیں. اچھا، تھوڑی سانس اگر ہماری دنیا میں کھلنا اگر بند ہو جائے، کہاں جاتا آدمی؟ مر جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب رازق ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر اولاد کی پرورش کیسا کرتا ہو؟ جو ماں کھاتی ہے وہی غذا اس کو بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور جیسے ہی باہر آتا ہے تو اس کے سینے سے اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے. رزق کئی جگہ پر آپ دیکھے ہوں گے، یہ چرند پرند بہت سارے ہمارے نمونے ہمارے بیچ میں. کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ بڑا چٹان رہتی، چٹان مطلب پتھر جیسے ایک چٹان ہوتی ہے، پھوڑنے کے بعد اس میں سے مینڈک باہر آتا. کہاں سے آیا وہ؟ اچھا، اس کے اندر کون روزی دے رہا تھا اسے؟ اس کا رازق کون ہے؟ اسے پیدا کرنے والا ہی رازق ہے نا. اس کا مینڈک کو کس نے پیدا کیا؟ وہ خود تو پیدا نہیں ہوا، اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. تو ہر طرف سے چٹان یعنی ڈھکی ہوئی ہے، بغیر پھوڑے کے باہر نہیں آ سکتا تھا مینڈک. پھوڑنے کے بعد باہر آیا ہے تو اتنے دن وہ زندہ رہا. کہاں زندہ ہے؟ پتھر کے بیچ میں. اور روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، رازق ہے وہ ہمارا. اور ایک چیز، آپ مگرمچھ کے بارے میں بھی پڑھیے، آپ کو کیا کہتے ہیں جغرافیہ چینلز وغیرہ کے اندر باقاعدہ دکھایا جاتا. اب ہمارے دانتوں میں اگر کچھ اٹک جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کاڑیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مگرمچھ کو ایسا نہیں ہے، وہ کہاں سے کاڑیاں لائے گا؟ وہ اگر سوچیں گے ہماری عقل کے اعتبار سے کیا کرے گا وہ؟ تو کیا کرتا ہے؟ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے پرندے اس کے دانتوں سے یعنی اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور اس کے دانتوں کو صاف کرتے ہیں.
इंतजाम नहीं। चाहता तो खा लेता पी लेता, लेकिन कई घंटे मुंह खोल के बैठ जाता है। उसकी बेचैनी उसी में रहती कि जब तक वो गोश्त बाहर ना निकल जाए दांतों से, वो मुंह बंद नहीं करेगा। तो क्या करता है, परिंदों को उसके मुंह के अंदर जगह देता है कि तुम्हारा रिस्क ले जाओ और मेरे दांतों को साफ करते जाओ। किसने इंतजाम किया है? अल्लाह ताला। ये रेगिस्तान, आप सऊदी वगैरह अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ एक दरख्त भी नजर नहीं आता आपको, सिवाय रेत के नजर नहीं आता। तो ऐसे जगह पर भी परिंदे उड़ते हैं, ऐसी जगह पर भी परिंदे उड़ते हैं, फिर उनकी रोजी रोटी। अच्छा, ऐसी जगह पर भी कुछ जानवर बसते हैं जिसको सांप कहिए, उनकी ग़िज़ा। तो कहने वाले, लिखने वाले यहां तक लिखते हैं कि एक सांप रेगिस्तान के अंदर ऐसे बैठता है, गोया के समझने वाले को ये मालूम होता है कोई एक छोटा पौधा है। परिंदा आसमानों से उड़ते उड़ते अपने छांव के लिए या अपने जगह बनाने के लिए जब एक छोटा पौधा देखता है तो आसमानों से नीचे आता है। जैसे ही वो पौधे का सहारा लेता है, असल में वो पौधा नहीं होता है, वो ग़िज़ा बनने जा रहा है। किसका? सांप। इंतजाम कौन करता है? राज़िक़ कौन है? अल्लाह ताला। असल मसला यही है कि हम जो हलाल और हराम की तमीज़ जो हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है, हम अल्लाह को राज़िक़ नहीं मानते। हलाल और हराम की तमीज़ जब ख़त्म हो जाती है, आदमी क्या करता है? ऐसे काम करता है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम। सूद किस लिए ले रहा है? अच्छा, मेरा एक उन्वान था जुमा में, जन्नत में हर चीज मिलेगी आपको, क्या नहीं, क्या पूछेंगे आप, हर चीज मिलेगी जन्नत में। बोलेंगे क्या मिलेगा मुसाब? जन्नत में अल्लाह मिलेगा, रब मिलेगा, हमारा रब। कैसे? अल्लाह हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला, देखिए खड़ा होने की बात मैं अपने अल्फाज के लिए कह रहा हूँ, वो खड़ा होता है या बैठता है, ये भी जुमले हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में, उसके औसाफ नहीं जानते। जितना अल्लाह समी है, कैसे सुनता है? कि हमारे जैसे कान है? वल्लाहु आलम। अल्लाह बसीर है, देखता है कि हमारे जैसे आंख है। ये असल ईमान है। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह ताला को देखना चाहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे सामने होगा उस वक्त। अब इससे बड़ी नेमत हो सकती है? और अल्लाह तबारक व तआला का जब दीदार हो जाएगा, अल्लाह ताला बंदे से कहेगा और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। अल्लाह सब कुछ नेमतें तो है, तो अल्लाह कहेंगे आज से मैं तुम्हारे ऊपर राजी हूं, कभी नाराज नहीं हूँ। इतनी बड़ी बड़ी नेमत है, लेकिन उसके बावजूद एक नेमत वहां नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं है वहां पे। दुनिया में ही पैसा है, जन्नत में पैसा नहीं है, खरीदे फरोख्ती नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन। वहां तिजारत नहीं होगी। पैसे हो गए तो तिजारत ना, वहां तिजारत नहीं है। जन्नत में पैसा नहीं है। कहाँ है पैसा? हाँ नहीं भाई, हर चीज यहां से जाती भी है ना, हमारा पैसा भी जाता है। कहाँ जाता है? अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो नेकी की शक्ल में जाएगा। अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, अज़ाब की शक्ल में अल्लाह ताला आपके पैसों को जमा करेगा जहन्नम में। पैसा जन्नत में नहीं, जहन्नम में मिलेगा। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़त वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग सोना चांदी रुपया पैसे जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब सुनाओ। अल्लाह फरमाते हैं फ़बश्शिरहुम। अब ये पैसा कहाँ? दर्दनाक अज़ाब सुनाओ कहने के बाद अल्लाह फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाउहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। तुम्हारे पैसों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग के अंदर तपताएगा। क्या करेगा? गर्म करेगा, गर्म करेगा।
وہ पैसा हमारे पीठों को, हमारे सीनों को और हमारे पेशानियों को दागने के लिए अल्लाह रखेगा। कौन सा पैसा? दुनिया का पैसा। तो कहाँ मिलेगा पैसा? जन्नत में कि जहन्नम में? जन्नत में नहीं मिलेगा। जन्नत में तो आपकी नेकियां मिलेंगी, जन्नत में तो आपके किरदार मिलेंगे, जन्नत में तो आपके जो नेक आमाल हैं वो मिलेगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं तो ठीक है, वरना नहीं। तो बहरहाल रुबूबियत की तफसील बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हमारी ज़िंदगी। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं वह रुबूबियत के मामले में मुशरिकीन मक्का का बहुत ईमान था। मुशरिकीन मक्का रुबूबियत पर ईमान रखते थे। वो लोग पूछते थे कि बारिश कौन बरसाता है? वो कहते थे अल्लाह। आसमान किसने बनाया? कहते थे अल्लाह। फिर आज हम भी वही कह रहे हैं ना, लेकिन वो रब के साथ फिर भी शरीक करते थे। वो समझते थे बारिश बरसाने वाला अलग है, हवाएं चलाने वाला अलग है। जैसे ये लोग आज काफिर भी कहते हैं, हाँ कहते हैं, उसी तरह उनका ईमान भी था। अरे वो बाकायदा कहते मुसीबत आती तो रब को ही पुकारते थे, बुतों को छोड़ देते थे। हमारा मामला भी ऐसा ही है, दलमुल है। हाँ, तो रुबूबियत के मामले में भी क्या है, आज हम अगर परेशान हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं औलाद के लिए? दरगाहों पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं। मट्ठी खिला दे तो खा लेने के लिए तैयार है। वो युवती की बत्ती खिलाते ना, राख खा लो बच्चे हो जाएंगे। अगर राख पर बच्चे होते तो फिर मियाँ बीवी का मसला क्या है? रुबूबियत का है ना। अगर खुद ब खुद बनने वाली चीज होती तो रब का क्या काम है? अल्लाह बनाने वाला ना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि वहां मर्द और औरत का कोई क्या कहते हैं, मर्द औरत मुलाकात कर रहे हैं तो वहां किसी का कमाल करने नहीं जा रहे हैं, बस वो एक अपनी दिलचस्पी है, अपनी ख्वाहिशात है, पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन औलाद कौन देता है? वो कुछ बोलते ना, क्या बोलते, हमारे नुत्फे के अंदर जब हमारा नुत्फा बाहर आता है, उसके अंदर लगभग 400 उसके अंदर जो जरासीम होते हैं हमारे बच्चे पैदा करने के, बैक वक्त 400 जरासीम बाहर निकलते हैं खाली नुत्फे में हमारे। औरत के माँ के क्या कहते हैं, औरत के पेट के अंदर जो बच्चादानी है, 400 भी अगर दाखिल हो जाए तो 400 बच्चे पैदा होंगे। एक ही दाखिल होता है, या तो 2 दाखिल होते हैं, या तो 4, 5, 6, जितने दाखिल होंगे उतने ही बच्चे होंगे। वो एक जरासीम एक बच्चा पैदा करने के लिए काफी है। वैसे एक वक्त में 400 जरासीम जाहिर करता है मर्द। अब अंदाजा करो, अल्लाह कुदरत रखता नहीं, कहाँ कर रहा हो? 400 यानी वो नुत्फे के जरासीम को अगर बैक वक्त दाखिल कर दे तो कितनी बड़ी रुबूबियत है अल्लाह ताला की। वो एक ही दाखिल करता है और वो जरासीम पर भी अल्लाह ताला की कुदरत है। इसीलिए अल्लाह के नबी से सवाल किया गया था कि लड़का कब पैदा होता है, लड़की कब पैदा होती है? अल्लाह के नबी ने कहा औरत पर मर्द गालिब आ जाता है तो लड़का पैदा होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से। इन गालिब आ गया ये नहीं है, इन कामयाब हो गया ये नहीं है, इसकी बहादुरी नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं इसकी बहादुरी के बाद अल्लाह ताला की इज़्न है, यानी अल्लाह ताला की यानी हुकूमत है। उसके बाद भी अल्लाह कहते हैं अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह से हुक्म। इसलिए तो ईसा अलैहि सलाम के बारे में क्या आता है, परिंदे जिंदा करते थे मुर्दों को। मतलब क्या हुआ, खुदा हो गए क्या? तो फिर कहने वाला कह सकता था मुदब्बिर है, वो क्या कहते हैं, मुसव्विर है, बना रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। फिर क्या कर सकते थे? आज का अगर ईमान वाले होते तो फिर कहते कि भी ये भी हमारा खुदा है, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम जिंदों को यानी मुर्दों को जिंदा बना रहा है। ये क्या है, ये जो मुर्दों को जिंदा जो कर रहे हैं, ये इल्म अल्लाह ताला किसको दिया है? ईसा अलैहि सलाम। अल्लाह तो दिया है, वो खुद से तो नहीं कर सकते। तमाम चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं रुबूबियत का जो मसला है, यही तो है सर। अब इल्म की गहराई में अगर मैं दलाइल के साथ बोलूं तो नहीं समझ में आएगा। ये चीज़ क्या है, ऐसा ही बोले तो समझ में आती बात।
یہ ربوبیت کے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں. تو رب 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 ذرا بھی اگر ہمارا ایمان کھٹکا تو رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ پڑھنا پڑے گا ایک مرتبہ. آخری حدیث بتا کر اپنی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو. لوگ بار بار سوال کر رہے تھے، بیزار آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب اللہ کے نبی سے اتنا تنگ کر دیے لوگ، سوالوں پر سوال سوالوں پر سوال. اب بولے نا جا آیا سے آلے پوچھ، کیا 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 پوچھتا پوچھ، بولتے نا جیسا اللہ کے نے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے پوچھو. ایک نے کہا کہ میرا باپ کون ہے. یہ کیا سوال تھا؟ نبی سے یہ سوال کیا جاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی پوچھو، تیرا باپ فلاں ہے. پھر فلاں اور ایک آدمی میرا باپ کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا تھا، یعنی سرخ ہوتے جا رہا تھا. کیسے سوال کر رہے ہیں نبی سے جس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل حضرت عمر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی کا غصہ کیسے ٹھنڈا کر رہے ہیں؟ رضیت باللہ رب، ہم رب ہونے پر راضی ہیں اللہ کے نبی صاحب. یہ چیز کیا ہے؟ ایمان کی طرف لے جاتی ہے. ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ کے نبی ہم مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، راضی ہیں ہم رب ہونے پر، اللہ تعالیٰ کو رب ہونے پر، اور ہم اس دین اسلام کو کیا ہے دین ہونے پر، اور اسی طرح کیا ہے اللہ کے نبی آپ کو یعنی جو نبی اور رسول بنائے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ تو ہے مصیبت، یہ ربوبیت ہے اصل. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سفر میں بس سرسری ایک مطالعہ، کیونکہ میں لگاتار 3-4 دن سے سفر میں ہوں، اور جمعہ کا خطبہ اور اس کے علاوہ کیا ہے میرے وہاں دوسرے پروگرامز، اس کی تیاریوں کے ساتھ پھر تمہیں ربوبیت کا مسئلہ اتنا کیا ہے واضح ہم نہیں کر سکتے کہ بغیر مطالعے کے ہوں، دلائل کے ہوں، لیکن جو ذہن میں آپ کو بیٹھنا ہے جو باتیں وہی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ کبھی اور موقع پر اس کی اور اچھی طرح بھی وضاحت کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ربوبیت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ کو 1 سے 10 بار پڑھ لو. کتنی بار؟ 1 سے 10 مرتبہ پڑھ لو. اور سورہ اخلاص کو آپ ایسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ کہ اس کے اندر آپ کے لیے نکھار پیدا ہو. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ وہ دولت رکھا ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. اس کے اندر ربوبیت کی پوری نشانیاں موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف میں وہ قرآن مجید نازل کیا نا سورہ اخلاص کو. تو اس کے اندر آپ کو یقین ہے، مانتے نہیں مانتے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا ایک وقت میں کہ 10 پارے کون پڑھے گا رات میں؟ صحابہ کہنے لگے بھائی ایک وقت 10 پارے تو پڑھ سکتا ہے لیکن محنت لگے گی اس کے پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی آسانی کے ساتھ 10 پاروں کے پڑھنے کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہو. وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے جنت میں اس کا نام کا ایک محل تعمیر کیا جائے. اب یہ سب کہاں سے ہے؟ تو یہ چیز کیا ہے سورہ اخلاص کے اندر آپ پڑھو. میں سمجھتا ہوں توحید کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بھی نہیں ہے. سورہ اخلاص سے بڑھ کر توحید، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں سورہ اخلاص پڑھو. ترجمہ پڑھ لو 1 سے 10 بار، نہ تو ایک مرتبہ پڑھو اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. مطلب کبھی 2 ہو ہی نہیں سکتا ہو. 10 مل کر اس کا مقابلہ کرنا نہیں کر سکتے، اسی نے تو پیدا کیا ہے. پوری دنیا مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا چیلنج کرے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے. بہرحال سورہ اخلاص پڑھیے بار بار، اس پر غور کرو. 1 سے 4 کو سناؤ. یہ کیسا ہوتا معلوم؟ آپ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ترجمہ 4 کے سامنے بتانا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے.
अब उसको भी गौर करने का एक मौका मिलता है ना, बार बार सुना रहा, उसके पीछे क्या राज है, यही तो है। बहरहाल चंद बातें थी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें जहाँ तौहीद रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात पर ईमान रखना है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर अस्मा सिफ़ात पर, रुबूबियत पर, उलूहियत पर ईमान रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अक़ीदे को मज़बूत बनाए, अल्लाह हमारी तौहीद को मज़बूत बनाए, और अल्लाह हमारे ईमान को मज़बूत बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।